علم صاحب یہ نکتہ جو ہے، اگر ایک سے زیادہ مرجع ہیں اور مثال کے طور پہ اگر آیت اللہ سستانی ایک بات کرتے ہیں اور آیت اللہ خامنائی ایک اور بات کرتے ہیں، تو کس سے علماء و مجتہدین جو ہیں وہ امام کے نائبین عمومی ہیں. اب یہ آپ خاص طور پر سمجھ لیں کہ نائبین عمومی اور نائبین خصوصی الگ ہوتے ہیں. نائبین خصوصی وہ ہوتے ہیں جو امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام سے آ کے احکام لے کے دیتے ہیں. نائبین عمومی یہ ہیں جو ان صفات پر پورے اترتے ہیں جو امام نے بیان کی ہیں. اب اس کے بعد ہم ان سے استفادہ جب کرتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک مجتہد کی ہوتی ہے. بحیثیت مجتہد وہ دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، دین کی تفہیم کرتے ہیں آیات سے، احادیث سے، اور اس کے بعد وہ ان مسائل کا بیان کرتے ہیں، ان مسائل کو بتاتے ہیں کہ جو استنباط کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، وہ ہوتے ہیں مجتہدین. اب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ ہم اور واضح کر دیں کہ عام طور پر مسلمان جو مجتہدین اور فقہا گزرے ہیں، جیسے عالم اسلام میں 4 فقہا کا تذکرہ ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی وغیرہ، یہ لوگ مجتہدین ہیں. ان لوگوں نے دین کو اپنے طور پر سمجھا ہے، اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے، اپنی کاوشوں سے، اور وہ پیش کر دیا. اجتہاد عام طور پر مسلمانوں کے نزدیک اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کمی تبلیغات میں رہ گئی اس کو قیاس سے، تدبر سے، غور و خوض سے، دیگر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کر دیا جائے. لیکن مکتب تشیع کا اجتہاد یہ نہیں ہے. مکتب تشیع کو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ تبلیغات میں کوئی کمی نہیں ہے. کلی تبلیغات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پوری آئی ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ جزیات کہ جن کا تذکرہ اس وقت نہیں ہو سکتا تھا یا ضرورت نہیں تھی، ان کو کلیات میں سے اخذ کر لیا جائے. وہ کلی تبلیغات جو پیغمبر اسلام کے ذریعے ہم تک آئی ہیں، قرآن کے ذریعے آئی ہیں، ان میں سے جزوی چیزوں کو نکال لینا، یہ ہے ہمارے یہاں کا اجتہاد. تو یہ جو علماء ہیں یہ اجتہاد اس معنوں میں کرتے ہیں کہ کلیات میں سے جزیات اخذ کر لیتے ہیں. تو اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. اب ایک لفظ بار بار گفتگو میں آ رہا تھا، مرجع وہی والی بات ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے. امام نے کہا ان کی طرف رجوع کرنا، تو وہ مرجع ہو گئے اس اعتبار سے کہ ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا. اب رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو امام مان لیں یا امام کا نائب خاص مان لیں یا امام کا ایسا نمائندہ مان لیں جو براہ راست امام سے کوئی پیغام لا کے ہمیں دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ان میں عمومی صفات ہیں کہ وہ دین کی ان باتوں کو کہ جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ جزیات میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں کبھی مجتہد کے درمیان کلیات میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کلیات تو سب مانتے ہیں. جزیات میں اختلاف ہوتا ہے، اور جزیات میں بھی عموماً جزیات میں نہیں ہوتا، در جزیات میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کلیات میں مسئلہ کیا ہے کہ مسافر جو ہے وہ نماز کو آدھا پڑھے گا. اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اتنے روزے وہ نہیں رکھے گا جو سفر میں گزرے ہیں، گن کے اس کی گنتی بعد میں روزے رکھ کے پوری کرے گا. یہ کلی مسئلہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اس میں اشتہاد کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد اب آگے سوال بڑھتا ہے کہ ہم مسافر کس کو سمجھیں؟ کون مسافر ہے؟ کتنا سفر طے کرے گا تو مسافر ہوگا؟ تو اب وہاں پر پھر بات تو جزوی ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرے گا تو مسافر ہو جائے گا. 8 فرسخ کا فاصلہ طے کرے گا مسافر ہو جائے گا، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے. اب آپ اس سے آگے بڑھیں کہ بھئی وہ فاصلہ گنا کہاں سے جائے گا؟ آیا گھر کے دروازے سے گنا جائے گا؟ آیا شہر کی حدود ختم ہونے کے بعد گنا جائے گا؟ آیا وسط شہر سے گنا جائے گا؟ اب یہ جزیات در جزیات آ گئیں. اس میں مجتہدین میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ اختلاف مجتہدین کا یا مراجع کا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جزیات در جزیات ہوتا ہے. اس سے دین میں کی کلیات پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور بنیادی جزیات پر بھی فرق نہیں پڑتا ہے.